اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون رکوع 1 میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے اور مضبوط ٹھہراؤ میں رکھا ہے، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا کر پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر ایک دوسری صورت میں اس کو اٹھان دی۔ بڑی برکت والا وہ اللہ ہے، اللہ سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج سپہر کو عصر کی نماز کے بعد کچھ دوستوں میں بحث چل رہی تھی کہ جب معاملہ اموویبل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہبہ میں آ جائے تو بات چلتی ہے کہ زبانی ہبہ کیا گیا ہے۔ جب زبانی ہبہ تھا تو زبانی ہبہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کو تحریر بھی کر دیا گیا اور اس کو اقرار نامہ یا بیان جو ہبہ یا گفٹ یا تملیک کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی زبانی ہبے کو ضبط تحریر میں لے آئے ہیں آپ تو پھر اس کی رجسٹریشن لازمی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں جن جن ڈاکومنٹس کو رجسٹرڈ کروانا کمپلسری ہے ان میں ایک گفٹ ڈیڈ بھی شامل ہے، اور گفٹ ڈیڈ کو ہبے کی صورت میں ہبہ نامہ، تملیک نامہ، اس کو رجسٹریشن اموویبل پراپرٹی کی بعد میں جب وہ ریٹرن میں آ گیا ہے تو اس کی رجسٹریشن انڈر سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1908 اس کو رجسٹرڈ کروانا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، لازم ہے۔ اور گفٹ کی رجسٹریشن کے بغیر ڈونی کے حق میں اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی رجسٹریشن لازم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ گفٹ ڈیڈ واز کمپلسری رجسٹریبل انڈر سیکشن 17 آف رجسٹریشن ایکٹ 1908۔ Without getting gift deed registered, it would not confer any type of title of that immovable property upon donee. That is the settled principle جو کہ اللہ دیوایا ورسز غلام فاطمہ ایک بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس میں یہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ رپورٹڈ کیس ہے پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 73 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اگر کسی ہبہ نامہ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا جاتا تو ایز اے کانسیکوینس یاد رکھیے گا کہ پروویژن آف سیکشن 49 آف رجسٹریشن ایکٹ 1908 would come into play, and as consequence the document would not operate to create any right, any title or any interest within that specific immovable property that has been said that is given as hiba, and donee has no right, no title, no interest, whether vested or contingent in the property. No any type of vested right or any contingent right in the property if not registered under section 17, that is the compulsory obligation. رجسٹریشن ایکٹ 1908 سیکشن 17 کہتا ہے اگر نہیں رجسٹرڈ کیا جاتا تو سیکشن 49 رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی کانسیکوینس بھگتنے پڑیں گے، اور وہ جو بھی معاملہ ہے جو آپ نے ریٹرن کیا ہے وہ کسی قسم کا کوئی ویسٹڈ رائٹ، کانٹیجنٹ رائٹ، کوئی انٹرسٹ، کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے 2010 سے سی ایم آر پیج 342
محمد اجاز ورسز مسمات خالدہ ایوان جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات وہی ہے کہ گفٹ ڈیڈ کو رجسٹرڈ اگر آپ نے نہیں کروایا ہے تو رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی سیکشن 49 حرکت میں آ جائے گی، اور کوئی رائٹ، کوئی ٹائٹل، کوئی انٹرسٹ کسی قسم کا آپ کو اس پراپرٹی میں بطور ڈونی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2004 CLC پیج 33 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ اگر گفٹ ڈیڈ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا ہے تو بھائی کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی رائٹ نہیں ہے، ناٹ ایون دا ویسٹڈ اور کانٹیجنٹ رائٹ، کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کا۔ اسی بات کو 2016 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 YLR پیج 1248 میں اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2006 YLR پیج ہے 2498 سگرا بی بی ورسز محمد نذیر ایلیس محمد اکرم لاہور کی ایک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، جو رپورٹڈ ہے 2006 YLR پیج 2498 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے محمد اللہ کا، تو ہم لوگ لے آتے ہیں ہیبے میں جب پھڈا پڑ جاتا ہے تو بطور سیول وکیل ہم آ جاتے ہیں جی سیکشن 167 محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا، اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انگریڈینٹ پورے ہو گئے جناب۔ اب اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جو اموول پراپرٹی آپ کو ہبہ کی جا رہی ہے، ڈونی کو دی گئی ہے، ڈونر نے دی ہے، اس نے آفر کیا، اس نے ایکسیپٹنس ہوئی، ڈیلیوری آف پوزیشن ہوئی ہے، چونکہ اموول پراپرٹی جب بھی ہبے میں جائے گی تو اس کے کچھ جو ہیں قانونی لوازمات ہیں جن کو پورا کرنا تو لازم ہے، اور محمد اللہ کے مطابق بھی ہبے کو رجسٹرڈ ہونا جناب ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محمد اللہ کہتا ہے کہ رجسٹرڈ ہونا ضروری نہیں ہے، محمد اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز تحریر میں آئی ہے، جو چیز آپ نے تحریر میں لے آئے ہیں، اس کو جو اس کی قانونی لوازمات ہیں اس کو تو پورا کرنا ہے، اور محمد اللہ کے مطابق بھی ہبہ رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے۔ اس حوالے سے 1995 MLD پیج 1606 آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اس کے بعد 1990 CLC پیج ہے 2027 میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ بھئی محمد اللہ میں آپ یہ کہیں کہ جی ہبہ کو رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ محمد اللہ کے مطابق بھی ہبے کو رجسٹرڈ کروانا جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ لازمی جو قانونی ریکوائرمنٹس جب پوری کی جانی ہیں اس ہبے کی تو اس میں جناب پھر رجسٹریشن بھی آ جائے گی، اور اس پہ ایک اسپیسیفک رجسٹریشن ایکٹ 1908 سیکشن 17 واضح کر دیتی ہے ان تمام ڈاکومنٹس کو۔ اس میں ہبہ نامہ جو ہے، گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ رجسٹریشن اس کی کمپلسری ہے، اور اگر نہیں کروائی جاتی ہے تو سیکشن 49 رجسٹریشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ حرکت میں آ جائیے، اور وہ کہتے ہیں کوئی ٹائٹل ہی کریٹ نہیں کر رہا، جو بھی تحریر آپ نے کی ہے کوئی ہبہ نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے اسپیسیفکلی محمد اللہ کے حوالے سے اس میں ڈسکشن کی گئی تھی کہ جب بھی ہبہ لکھا جاتا ہے تو اس میں تمام جب انگریڈینٹ آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے ود اسپیسیفک ڈیٹ، ود اسپیسیفک ٹائم، ود اسپیسیفک سٹنگ اور ود اسپیسیفک گواہان کے سامنے جب وہ ہوتا ہے تو جو قانون کی ریکوائرمنٹس آئیں گی ان کو بھی پورا کرنا لازمی ہے۔ اور چونکہ اموول پراپرٹی کا جب بھی ہبہ آئے گا تو اسپیسیفکلی جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بھی یہی کہتا ہے، محمد اللہ بھی اسی بات پہ انسسٹ کرتا ہے، تو اس کی رجسٹریشن لازمی ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے اگر آپ ڈیٹیل ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیکھنا چاہیں تو 1994 CLJ پیج ہے 438 جس میں اس بات کے اوپر بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی تھی۔ ضرور دیکھیے گا، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اور اگر ہو سکے تو یوٹیوب پہ جو میرا ایک چینل ہے اس کو نام اس کا ویسے میں نے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب رکھا ہے، لیکچرز والا آپ کو پتہ ہی کوئی اتنا لمبا چھوڑا معاملہ نہیں ہے،
جو بھی اسپیسیفک پریپوزیشن سامنے آتی ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں دوست احباب لکھتے ہیں الحمدللہ آج میں کیس جیت گیا ہوں، الحمدللہ آج میں نے 3 مرڈر کیس، آج میں نے 2 ڈبل مرڈر ریفرنسز میں سے وہ کر دیا، کوئٹ کروا دیا، کنوکٹ کروا دیا، یہ کر دیا۔ لیگل پوائنٹس جو ہیں وہ لازمی دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کریں، تاکہ میرے جیسے جو لوگ ہیں جو نالائق ہیں، قانون ان کی سمجھ میں نہیں اتنی جلدی آتا ہے، اسی وجہ سے وہ بیچارے کھپاتے رہتے ہیں سر، تو ان کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اور میرے یوٹیوب لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کے نام سے ایک چینل ہے، اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔